اگر کوئی مسلمان رات کو سوتا ہے اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے بعد سونے سے پہلے وہ گانے سنتا ہے، بے حیائی ویڈیو دیکھتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ کرتا ہے، غیر محرم سے بات کرتا ہے یا کسی کو گالی یا لڑائی کر کے سوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، پھر جب یہ صبح اٹھتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، گویا کہ یہ جب سویا گناہ کر کے سویا، جب اٹھا گناہ کر کے اٹھا، پھر یہ کیسے امید رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر برسے گی، اللہ مجھ پر کرم کریں گے، رزق کے راستے میرے لیے کھلیں گے، پریشانیاں میری دور ہوں گی، دل کا سکون مجھے ملے گا، ڈپریشن میرا ختم ہوگا۔ یہ تو انسان کی پھر غلط فہمیاں ہے، غلط سوچ ہے۔ ذرا سوچئے مسلمانوں، اللہ کی رحمت اترے گی کیسے؟ یہ بندہ جس جگہ پر ہوگا اس جگہ پر بھی رحمت نہیں اترے گی، یعنی اس کا پورا گھر پھر رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ ذرا سوچیے آپ، یہ جب سویا گناہ کر کے، جب یہ اٹھا گناہ کر کے اٹھا، وہ کہ سونا بھی گناہ کر کے اٹھنا بھی گناہ کر کے، پھر اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی؟ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل کیسے اتر سکتا؟ اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے گزارش ہے، گناہوں میں مسلسل نہ رہا کرے، انسان سے ہو جائے تو توبہ کرے، لیکن ہم سوتے ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں کہ اگر میں صبح نہیں اٹھا، اللہ نے یہ پوچھا کہ آخری عمل کیا تھا، کیا عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ صبح فجر کے بعد اگر ہم انتقال ہوئے اور ہم نے فجر نہیں پڑھی، ذرا سوچیں، یاد رکھیں یہ عمل ہمارا کفر تک بھی لے جاتا ہے کہ اگر ہم نے الارم صبح 9 بجے کا رکھا تاکہ ہم اٹھیں گے کب، کہیں جانا ہو، لیکن نماز کا نہیں رکھا، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہمیں نماز پر اٹھنا ہے۔ مسلمان سے پوچھے کتنے بجے اٹھتا ہے؟ 10 بجے، اور وہ ذہنی بناتا ہے کہ کل میں 10 بجے اٹھوں گا۔ آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے تو جوان پھر موبائل چلاتے چلاتے 11، 12، 1 بجے تک فون چلاتے ہیں، انہیں معلوم ہے صبح جب آنکھ کھلے گی تب اٹھیں گے۔ اب ذرا سوچئے، ایسے بندے کا جب انتقال ہو، یہ تو گناہوں میں لت پت تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں، نماز کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں لاؤ، اعمال اپنے صحیح کرو، پھر جا کر اللہ کی رحمت ہم پر برسے گی، اللہ کا کرم ہم پر آئے گا، اللہ کا فضل ہم پر اترے گا۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں سے دور رہے اور ہم نے اللہ کو ناراض کیا، پھر تو ہماری دنیا تو برباد ہے ہی، آخرت میں بھی ہمارا حشر برا ہوگا۔